بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ خیبر کی جنگ شروع ہونے والی تھی۔ ایک چرواہا یہود کی بکریاں چرا رہا تھا کہ اس نے دیکھا مسلمان خیبر کے پاس اپنا لشکر لے کر آئے ہیں۔ چرواہا دل ہی دل میں یہ بات سوچ رہا تھا کہ مسلمان یہاں کیا کر رہے ہیں، وہ کس علم کی دعوت دیتے ہیں۔ چرواہا بکریاں چرواتا ہوا مسلمانوں کے گروہ میں آیا اور پوچھا کہ اے مسلمانوں، تمہارا سردار کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چرواہے نے دریافت کیا کہ وہ کہاں ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی اس خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب چرواہے نے خیمے کی طرف نظر کی تو خیمہ کھجور کے پتوں سے بنا ہوا تھا۔ چرواہے کے دل میں آیا کہ اتنا بڑا سردار اس خیمے میں کیسے بیٹھ سکتا ہے۔ وہ یہ بات سوچتا ہوا اللہ کے نبی کے پاس چلا گیا۔ چرواہے نے پہنچتے ہی آپ سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، تم کس دین کی دعوت دیتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور اللہ کو ایک مانتے ہیں جو کل کائنات کا مالک ہے۔ یہاں دین اسلام کا پیغام پہنچانے آئے ہیں۔ یہ بات سن کر چرواہے نے کہا کہ اگر میں آپ کے دین پر عمل کر لوں تو میرا کیا حال ہوگا، مجھے کون سا رتبہ ملے گا؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہمارے دوست بن جاؤ گے، ہمارے ساتھ رہو گے، ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ پیو گے۔ چرواہے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مزاح کر رہے ہیں؟ میں تو ایک کم تر انسان ہوں، میرے جسم سے بدبو آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام تو بڑا رتبہ سنا ہے، میں آپ کے ساتھ کیسے رہوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اسلام قبول کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کی بدبو ختم کر دے گا اور تمہارے جسم سے اللہ کی قدرت سے خوشبو آئے گی اور تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ جب چرواہے نے یہ باتیں سنی تو فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جب چرواہے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو نماز کا وقت بھی نہیں ہے کہ میں تم کو نماز قائم کرنے کا کہوں، اور نہ ہی رمضان شریف ہے کہ میں تمہارا روزہ رکھواؤں، اور نہ ہی تم پر زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ اس وقت پس تم جہاد میں شامل ہو جا۔ چرواہے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ جہاد کے لیے نکلتا ہے اس پر دو چیزیں لازم ہو جاتی ہیں، یا تو وہ شہید ہو جاتا ہے یا پھر غازی ہو کر آتا ہے۔ اگر میں شہید ہو گیا تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ شہید ہو گئے تو ضرور آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام دے گا اور تمہارے جسم کی بدبو خوشبو میں تبدیل کر دے گا۔ اس وقت جا کر جو بکریاں تیرے پاس کسی کی امانت ہیں ان کو واپس کر دو۔ یہاں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرنے آئے ہیں ان کی ہی بکریاں ہیں، یہ تو مال غنیمت ہے، پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چرواہا معاہدے پر چرایا کرتا تھا، اس لیے اس کو واپس کر دینا ہی بہتر ہے۔ اسی وقت وہ چرواہا اس یہودی کی بکریاں واپس کر آیا اور جہاد میں شامل ہو کر شہید کا رتبہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہید ساتھیوں کو اٹھا رہے تھے تو انہوں نے اس شخص کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آگے اور پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بندے کو ہم پہچان نہیں پائے، یہ کون ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ وہ بندہ ہے جس نے ایک نماز بھی ادا نہیں کی، پر اس کی گواہی میں دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام مقرر کر دیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور اس کے جسم کی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دیا ہے۔ ہم کو یہاں اس بات کا اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اگر یہ چرواہا کچھ دیر پہلے مر جاتا تو اس کے لیے جہنم ضروری تھی۔ جب وہ ایمان لے آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا، اس لیے اب اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دین اسلام عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو۔